صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑا اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جیسے دیوار اور پردہ لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی اللہ کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بن جاتا ہے۔ جنات اس یعنی شرمگاہ کو دیکھ نہ سکیں گے۔ جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اس طرح کی دعائیں بھی یاد کریں گے۔ جو باوجود قدرت زیب و زینت کا لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا۔ لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہو، اس میں فرض نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے، مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھے آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں۔ اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پائنچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے، اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگے تو اس کے برعکس یعنی الٹ کیجئے، یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 409 پر ہے، سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے، مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بتیرے ایسے ہیں کہ تیبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑوں یعنی ناف کے نیچے کا حصہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہوا ہے کہ جلد یعنی کھال کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے۔ اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا 1/4 تو نماز نہ ہوگی۔ خصوصاً حج و عمرے کے احرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل بعض لوگ سر عام لوگوں کے سامنے نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانیں نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے۔ بالخصوص کھیل کود کے میدانوں، ورزش کرنے کے مقامات اور ساحل سمندر پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ایسے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ تکبر ہے یا نہیں، اس کی شناخت یوں ہے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے آپ کی جو حالت تھی اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے
تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا. اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا. لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے. مدنی خلیہ، داڑھی، زلفیں، سر پر سبز امام شریف، سبز رنگ گہرا یعنی ڈارک نہ ہو، کلی والا سفید کرتا، سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا، آستین ایک بالش چوڑی، سینے پر دل کی جانب والی جیب میں نمایاں مسواک، پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر، سر پر سفید چادر اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتھئی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ. دعائے عطار، یا اللہ عز و جل مجھے اور مدنی خلیے میں رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سبز گنبد کے سائے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عز و جل ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ